یہ مدارس، یہ جامعات، یہ ادارے پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ یہ قائم رہنے چاہیے، یہ جاری رہنے چاہیے، ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ ادارے قائم ہوں گے، جاری ہوں گے تو معاشرے میں دین زندہ ہوگا۔ یہ ادارے قائم ہوں گے، ان کی خدمات جاری ہوں گی تو یہ دلیل و استدلال سے لیس ہو کر اسلحے اور بارود سے نہیں، علمی دلیل اور استدلال سے مسلح ہو کر باطل کا مقابلہ کریں گے، کفر کا کریں گے، شرک کا کریں گے، نفاق کا کریں گے، فسق کا کریں گے، فجور کا کریں گے، بدی اور بدکاری کا مقابلہ کریں گے اور معاشرے کو اپنی بساط کے مطابق برائیوں سے اور خرابیوں سے پاک کریں گے۔ لہذا یہ ادارے کب قائم ہوں گے؟ جب ان اداروں کے پیچھے محترم محمد اشرف جیسے لوگ صاحب دل، صاحب خیر، صاحب نظر اعانت کے لیے موجود ہوں، مدد کرنے کے لیے موجود ہوں۔ یہ سوسائٹی کی کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی، اجتماعی جد و جہد ہوگی، اجتماعی سعی جمیل ہوگی اور اس کی برکت سے اللہ کا دین پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ لہذا آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ میں چھوٹا مولوی ہوں، یہ بڑے بڑے ہیں میرے دائیں بائیں، اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جس بات کو میں بہتر سمجھتا ہوں آپ کے سامنے بیان کر دوں، آپ پر اللہ کی حجت قائم کر دوں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ میں لاہور سے چلتا ہوں تو لاکھوں کے اور ملین کے اگر میں مالیت لگاؤں، ہورڈنگز بڑی بڑی تصویروں والے یہ پولوں پر ادھر ادھر لٹک رہے ہیں۔ قوم یہ پیسہ دین کے نام پر دیتی ہے، قوم سے یہ پیسہ دین کے نام پر لیا جاتا ہے، تو کیا دین کو اس پیسے کا ریٹرن ان ہورڈنگ کی صورت سے ملنا چاہیے؟ یا یہ پیسہ دینی ادارے قائم کرنے، مساجد تعمیر کرنے، علماء تیار کرنے کے لیے یہ صرف ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو ہم نے ان کو مال دیا ہے، جو ہم نے ان کو صلاحیتیں اور قابلیتیں دی ہیں، ان میں سے کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ میں نے بعض علماء کی تفسیر پڑھی تو انہوں نے لکھا کہ اللہ کی جو عطایا ہیں ہم پر اس میں اولاد بھی شامل ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک اللہ کے دین کے لیے دے دو۔ اللہ کے پیارے حبیب کریم کے صدقے میں نعمت اولاد ملی ہے تو اللہ کے حبیب کو ایک اچھا امتی تو لوٹا دو۔ اور اگر خود نہیں کر سکتے تو جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو دین کے لیے نکال لیا ہے ان کی کفالت تو اپنے ذمے لے لو۔ اس لیے آپ جو ایصال ثواب کرتے ہیں، آپ کے اعزاء اور اقارب کا انتقال ہوتا ہے
صوم کرتے ہیں، جمعرات کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، قورمے اور پلاؤ کی دیگیں پکاتے ہیں، برادری کو بلا کر کھلاتے ہیں، تو اگر آپ نے دنیا کا کام کرنا ہو تو شعبے کے ماہر سے پوچھتے ہیں، دین کا کام کرنا ہو تو دین کے ماہر سے پوچھو، اور کسی سے نہیں تو اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے پوچھو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ان کی جو بک آف ڈیڈ یا نامہ اعمال میں اندراج ہوتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا تو نمازوں کا، زکوٰۃ دیتا تھا تو زکوٰۃ کا، روزے رکھتا تھا تو روزوں کا، حج اور عمرے کرتا تھا تو ان کا، کسی کی مدد کرتے تھا تو ان کا کھاتے میں اندراج ہوتا تھا، مگر جب مر جاتا ہے تو یہ سارے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں، اب وہ کھاتے بند۔ مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیویوں میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا، کہ 3 کھاتے مرنے کے بعد بند نہیں ہوتے، اوپن رہتے ہیں، ان میں انٹریز اور اندراجات جاری رہتے ہیں۔ وہ 3 میں ہے من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ اسے کہتے ہیں کہ ایسا عمل کر کے جاؤ کہ آپ دنیا سے چلے جاؤ لیکن اس عمل کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی جاری رہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مسجد تعمیر کرو، اس میں حصہ لو، مدرسہ تعمیر کرو، اس میں حصہ لو، آؤ مدرسے میں کسی حافظ کا خرچہ اپنے ذمے لو، کسی عالم کا خرچہ اپنے ذمے لو۔ میرے پاس کراچی میں میرے ادارے میں آتے ہیں کہ ہم ایک عالم کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں 5000 روپے ماہانہ دو گے۔ حافظ کو اٹھانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں 3000 روپے ماہانہ دو گے، اور وہ دیتے ہیں، کوئی 1 کا، کوئی 2 کا، کوئی 5 کا، جیسی جیسی توفیق ہے۔ تو اگر آپ اپنے والد ماجد، والدہ ماجدہ، یا بیوی شوہر کے لیے یا شوہر بیوی کے لیے، اپنے اجداد کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ کر یہاں مدرسے میں آئیں کہ 1 عالم کا، 2 علماء کا، 3 کا، 10 حفاظ کا، 5 حفاظ کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور جب وہ عالم بن جائیں گے علامہ شعبان قادری کی طرح، پیر اجمل قادری کی طرح، اور جب وہ دین کو پھیلائیں گے تو ان کو ان کا پورا پورا ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب ان کو پڑھانے والوں کو ملے گا، اور اتنا ہی ثواب انہیں بھی ملے گا جنہوں نے ان کی تعلیم کے اخراجات کو برداشت کیا اور جنہوں نے یہ ادارے بنائے۔ کچھ سیکھنے کے لیے آیا کرو، کچھ لائف اسٹائل کو چینج کیا کرو۔ یہ نعرے تو آپ بہت لگاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان نعروں کو اپنے اندر جذب کیا کرو، اور یہاں سے آپ جائیں تو کوئی عمل کی بات لے کر جائیں، اور پھر اپنے آپ کو اس عمل کے سانچے میں ڈھالیں، تو یہ مجلس بھی کامیاب ہوگی، آپ بھی کامیاب ہوں گے، ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن آپ یہاں سے دامن جھاڑ کر چلے گئے تو پھر اس کا کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے اپنے طور طریقے بدلو، اور صدقات جاریہ میں اپنے مالی وسائل کو، جس کو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، وہ خرچ کرو۔ اور علم ينتفع به، یا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کسی کو نفع بخش علم دیا
تو چونکہ اس علم کا فیض بھی جاری ہے، اس لیے آپ کے مرنے کے بعد وہ کھاتا بھی کھلا رہے گا، وہ کھاتا بھی جاری رہے گا، اور ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ترفع للمیت درجتہ، کہ فی الجنت، کہ جنت میں میت کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ حیرت سے عرض کرتا ہے کہ یا رب انا ذالک، یا اللہ یہ کرم اچانک کیسے ہو گیا؟ تو اس کو جواب ملتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ھذا لاستغفار ولدک لک، یہ دنیا میں تمہاری اولاد نے، بیٹے نے، پوتے نے، پوتی نے، آنے والوں نے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور اس دعا کی برکت سے تمہیں اللہ قبر میں بھی راحت پہنچائے گا اور آخرت میں بھی راحت پہنچائے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کو بھی دین کی تربیت دو، دین کی تعلیم دو، اور ان کو دین کے راستے پر ڈالو، اور اس میں ماؤں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کل مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے حصے کی نیکی بھی کوئی اور کر دے، یہ مولانا صاحب کر دیں، یہ علامہ صاحب کر دیں، یہ فلاں صاحب کر دیں، پیسہ بہت ہو گیا۔ تو آپ کی قبر میں نہ آپ کا بیٹا لیٹے گا، نہ باپ لیٹے گا، نہ بھائی لیٹے گا، نہ بیوی شوہر کی قبر میں، نہ شوہر بیوی کی قبر میں، نہ دوست لیٹے گا، آپ لیٹیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو یتبع المیت ثلاثہ، 3 چیزیں میت کے ساتھ، جنازے کے ساتھ قبر کے کنارے تک جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اہلہ، اس کے گھر والے دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، ومالہ، اور اس کے مال کی نسبت جاتی ہے، وعملہ، یا اس کا عمل جاتا ہے، فیرجع اثنان، 2 قبر کے کنارے سے واپس لوٹ آتے ہیں، نہیں آپ کی قبر میں اترتے۔ نہ مال، اس مال کی اونرشپ، اس کی ملکیت، جیسے آپ کا سانس نکلا وہ ٹرانسفر ہو گئی آپ کے وارثوں کی طرف، اب وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ یا فرمایا کہ عمل جائے گا تو پھر عمل آپ کے قبر میں کام آئے گا۔ مال کیسے آئے گا؟ ہمارے یہاں کراچی میں پرانا، جب پاکستان بنا تو پاپوش نگر کا قبرستان تھا۔ اس زمانے میں اتنی دولت، یہ بنگلے ابھی نہیں بنے تھے، بان کی چارپائی پر لوگ میت کو لے کر جاتے تھے اور جا کر قبرستان میں دفن کرتے تھے۔ تو ایک مولانا وہاں جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ عاجز ہو گئے اور کہا کہ لوگوں، میں اتنے برسوں سے یہاں جنازہ پڑھا رہا ہوں، تو وہ بان کی چارپائی بھی دے دیتے ہیں کہ اس پر یہ بوڑھا یا بوڑھیا لیٹ کر مر گئے ہیں تو کہیں ہم بھی نہ مر جائیں۔ آج کل جو 1.25 لاکھ کا بیڈ روم سیٹ ہے وہ کوئی نہیں دیتا، سمجھدار ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ دیتے ہیں، یہ ایک تھیلی میں پرانے کپڑے، یہ میرے والد کے، میری والدہ کے، مولانا صاحب یہ کسی کو دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کوئی ایک مائی کا لال نہیں دیکھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مولانا صاحب یہ میری ماں کے ہاتھ میں چوڑیاں تھیں، یہ ہاتھ میں انگوٹھے تھے، یہ کان میں بندے تھے، یہ ان کی ایصال ثواب کے لیے کسی کو دے دیں۔ یہ میرے باپ کی چیک بک ہے، اس کو ہم آپ کو چیک کاٹ کے دیتے ہیں، وہ کسی کو دے دیں، وہ خود لڑیں گے اس پر، تو پھر بعد میں فریاد بھی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا
या अय्युहल्लज़ीना आमनु अत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ए मोमिनो, अल्लाह से डरते रहा करो और इस दुनिया की रंगीनियों, रानाइयों, आबोताब, चमक दमक से थोड़ी सी आपको फुर्सत मिले, ये बीवियों को भी और आपको भी, तो मेरा रब फरमाता है थोड़ी देर के लिए रुक कर सोच लो। वो कल जो 24 घंटे के बाद आ रहा है, वो कल जो साल के बाद आ रहा है, वो कल जो 10, 20, 50 साल के बाद आ रहा है, उसके लिए तो बड़ी प्लानिंग कर रहे हो। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये बंगले हैं, ये दौलत हैं, ये जायदादें हैं, लेकिन कभी तुमने सोचा कि वो कल जो तुम्हारी मौत के बाद आने वाला है, उसके लिए भी कोई इंतज़ाम किया है? उसके लिए भी सोचा है? तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सोचने के लिए तैयार नहीं हो तो आपकी औलाद क्यों सोचेगी? वो यही सोचेंगे अगर ये अच्छा काम होता तो हमारे अब्बा जान खुद न करके जाते, अम्मी जान खुद न करके जाती। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि बंदा कहता है कि माली व माली व माली, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा बंगला, मेरी कार, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी जायदाद, मेरा बैंक बैलेंस। फरमाया कि फ़ख्र करता है। तो फरमाया कि तुम्हारा क्या है? मा अकलता फ़अफ़नईता, जो तूने खाया और 24 घंटे में सेवरी लाइन में चला गया, या खून बनकर विटामिन प्रोटीन बनकर तुम्हारी रगों में दौड़ने लगा। ओ मा लबिस्ता फ़अबलईता, या तूने जो लिबास के तौर पर पहन लिया, इस्तेमाल कर लिया, वो पुराना हो गया। फिर फरमाया कि वम्मा बाकिन फ़ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास, बाकी जो ढेर जमा किया है माल का, तो आप आखिरत के सफ़र पर चले जाओगे और वारसों के लिए उसे छोड़ जाओगे, फिर आपके काम नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाना-ए अक़दस में बकरी ज़िबा हुई। आप घर से बाहर तशरीफ़ ले गए, शाम को आए, घर वालों से पूछा कि कुछ बचा है? घर वालों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दस्त बचा है और बाकी खर्च हो गया, यानी हमने अल्लाह के नाम पर बांट दिया, दे दिया। हुज़ूर ने फरमाया ये न कहो, बल्कि ये कहो कि जो अल्लाह के नाम पर दे दिया है वो बाकी बच गया है, और जो अपने लिए रख छोड़ा है वो खर्च हो गया है। क्यों कि मा इंदकुम यनफदो व मा इंदल्लाहि बाक, जो माल तुम्हारी तहवील में रहेगा, तुम भी फ़ानी हो, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और जो अल्लाह की तहवील में दे दोगे वो भी बाकी है, और वो तुम्हारा माल भी बाकी रहेगा। क़यामत में, जन्नत में, कब्र में, आखिरत में तुम्हारे काम आएगा।